چھوٹے 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 گھر ہوتے ہیں بنے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹاؤن شپ میں جو ہے وہ ہر مہینے میں 10-15 لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے مر جاتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر جادو کے ذریعے سے لوگ جو ہیں ان کو قتل کروا دیتے ہیں، مروا دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہر وہ مذہب جو بائبل کی تعلیم نہ دیتا ہو یا بائبل کی تعلیم کے خلاف تعلیم دیتا ہو شیطانی مذہب کہلاتا ہے. ایسے کسی بھی مذہب کا پیروکار ہونا لعنت کا سبب ہے. پریز گاڈ. اس کے بعد کسی بھی تصویر بت مورت کو بنا کر اسے گھر میں رکھنا. تمام کتابیں جن کا تعلق شیطان سے ہو، جادو ٹونے تعویذ سیکھنے کے لیے، کتابوں کے لیے جادو سیکھنے والی ایسی چیزوں کو اپنے گھر میں رکھنا جو ہے وہ لعنت کا سبب بن سکتا ہے. خداوند نے اگر زندگی دی تو نیکسٹ ویک میں ہم اس کو تفصیل سے اور آگے دیکھیں گے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کس طرح سے ہم بائبل میں سے ثابت کریں گے کہ جہاں جہاں لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی وہاں پہ خدا نے کیا ان کے ساتھ کیا ہے. پریز گاڈ. خداوند آپ کو برکت بخشے. آمین. ہم نے پچھلے دنوں میں خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم نے، اور خاص طور پر پچھلے ہفتہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک بڑا لعنت کا سبب جو ہے وہ جادوگری یا خدا کے خلاف کسی اور چیز کو خدا بنا لینا. کسی بھی بت کو، تصویر کو، کسی بھی چیز کو خدا کہنا، یا کوئی بھی ایسا علم. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ دنیا میں 2 قسم کے علم ہیں، خدا کا علم اور شیطان کا علم. اور لوگ جو ہے وہ شیطان کے علم کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے جو ہے وہ جاتے ہیں اور اس طرح سے جادوگری کے اندر اور بت پرستی کے اندر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ خدا کو یہ بات جو ہے یہ بالکل ناپسند ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو خدا ہم بنائیں اور اسے کہیں کہ یہ خدا ہے. میں بہت بار یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کسی کاکروچ کی تصویر بنا لیں، کسی اور چوہے کی تصویر بنا لیں یا کسی اور چیز کی تصویر بنا لیں اور اس تصویر کے اوپر جو ہے وہ آپ میرا نام لکھ دیں پاسٹر اجمل خان، تو اس کے لیے مجھے کتنا غصہ آئے گا اس کے لیے کہ کوئی میرے نام کو جو ہے وہ یا میری شبیہ کو جو ہے وہ اس طرح سے پیش کر رہا ہے. ہم خدا کو جب ہم اس کو کوئی سانپ بنا کر، کوئی بندر بنا کر، کوئی مگرمچھ بنا کر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے تو خدا کو کتنا زیادہ غصہ نہیں آئے گا. خدا کے نزدیک یہ کتنی غضب والی اور قہر والی بات ہے کہ ہم کسی بھی مخلوق کو جو اس دنیا کے اندر بنائی گیا ہم اسے خدا کہیں، یا کسی ایسی چیز کو جو نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، ہم اسے کہیں کہ یہ خدا ہے. تو یہ خدا کے نزدیک بہت بڑی ایک مشکل ہے، اور خدا ان کے کلام میں بار بار ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی کھودی ہوئی چیز، کوئی تصویر بنا کر جو ہے اسے پوشیدہ جگہ پر مت رکھیں اور نہ اس کی پرستش کریں، نہ اسے پوجیں، کیونکہ اس سے انسان پر لعنت آ سکتی ہے. میرے ساتھ صرف ایک حوالہ دیکھیں، استثنا کی کتاب اس کا 27 باب اور اس کی 15 آیت. لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے. اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین. آمین. لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے. کوئی بھی ڈھالی ہوئی صورت یا چیز جو ہے وہ خداوند کے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اس کو جو کسی جگہ پر پوشیدہ جگہ پر نصب کرے وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے مالعون ہے وہ شخص. اسی طرح سے شیطان جو ہے وہ مختلف قسم کی نشہ بازی سے، ڈرگ سے اور میوزک سے، خاص طور پر یاد رکھیں کہ جو راک میوزک ہے، ابھی عمران نے اس کا ذکر کیا تھا. راک میوزک ایک ایسا میوزک ہے جس میں وہ لوگ جب گاتے ہیں تو وہ گاتے گاتے خدا کو گالیاں دیتے ہیں، خدا کو برا بھلا کہتے ہیں، خدا کو لعنت کرتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کسی کو بھی. لیکن کبھی آپ راک میوزک کے گیت اگر لا کے آپ سنیں، بلکہ نہ سنیں تو زیادہ اچھا ہے، تو اس میں وہ باقاعدہ طور پر خدا کو، مسیح کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا ہے وہ کس طریقے سے کہتے ہیں. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ راک میوزک جو ہے یہ ایک شیطان کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے
اور لوگ اس راک میوزک کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں, اس کے پیچھے ناچتے ہیں, گاتے ہیں, گر جاتے ہیں, اور جیسے لوگ پاک روم میں سلین ہو جاتے ہیں اس طرح سے وہ لوگ گیت گاتے گاتے وہ جو ہیں وہ سلین ہو جاتے ہیں. اور یہ تمام شیطان جو ہے کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنے چنگل میں پھنسا کر رکھے اور پھر ان کو اس طرح سے قابو میں کر کے رکھے. اس کے علاوہ دو قسم کی چیزیں ہیں کہ پڑھ کر پھونکنا, پڑھ کر کوئی چیز پھونکنا, اور یہ جادو کی ایک بہت عام قسم ہے جس میں لوگ جو ہیں وہ منہ سے جو ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ بولتے ہیں اور اس طرح سے ان کو پڑھ کر جو ہے شیطانی قوتوں کو اپنے کام میں لے کر آتے ہیں. میں آپ کو بتانے والا تھا پچھلی دفعہ, میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں پچھلے دنوں میں پچھلے سال میں ساؤتھ افریقہ میں تھا اور وہاں پہ میری ملاقات جو ہے وہ خدا کے خادموں کے ساتھ, پاسٹروں کے ساتھ ہوئی. اور بعض اوقات ہم لوگ جب اکٹھے بیٹھتے تھے, بات چیت کرتے تھے, تو مجھے انہوں نے حیرت انگیز چیزیں جو ہیں وہ بتائی کہ کس طرح سے وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پورا افریقہ جو ہے وہ جادو میں گھرا ہوا ہے. ان کی زندگی جو ہے وہ جادو کے ساتھ متعلق ہے. وہ صرف اور صرف جادو کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں, بدروؤں کو بلاتے ہیں, بدروؤں کو استعمال کرتے ہیں. اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ہمارے چرچ میں ایک شخص جو ہے وہ آتا تھا اور بڑا خوش ہوا کہ وہ آپ کی بائبل اسٹڈی بہت اچھی ہے, ہمارے ساتھ پرستش کرتا, اور پھر اچانک وہ شخص جو ہے وہ ہمارے چرچ سے چلا گیا. ہم نے اس کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملا. پھر مجھے پاسٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ 4 سال کے بعد وہ ایک شخص جو ہے ہمیں ایک مال میں ملا. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم کہاں غائب ہو گئے ہو, تم چرچ کیوں نہیں آتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا جی کہ میرا جو پرانا پاسٹر ہے نا, اس کو پتا چل گیا تھا کہ میں اس چرچ میں آ رہا ہوں. تو پھر اس نے مجھے بلا کر کہا کہ اگر تم اس چرچ میں جانا بند نہیں کرو گے تو میں جادو کے ذریعہ سے تمہیں میں مروا دوں گا. یہ پاسٹر کہہ رہا ہے, یعنی وہ وہاں کے خدا کے خادم بھی ایسے ہی ہیں, وہ جادو میں گھرے ہوئے ہیں. اور اس نے پاسٹر نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جادو کے ذریعہ سے دوسروں کو جو ہے وہ مروا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر وہ کسی کی بات نہیں مانتا ہے یا کسی کے ساتھ اس کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ جادوگر کے پاس جاتے ہیں, جادوگر کو ایسا جادو کرتا ہے, وہ آدمی چند گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ مر جاتا ہے. اور اس نے بولا کہ یہ غلط نہیں ہے بلکہ یہ بالکل سچ ہے کہ ایسا لوگ کرتے ہیں. تو کس طرح سے لوگ جو ہے وہ شیطانی قوتوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دھاگے تعویذ اپنے گلے میں باندھتے ہیں, یہاں بازوؤں میں باندھتے ہیں, کچھ پھونک کر یا کچھ جادو کروا کر وہ لوگ جو ہے وہ اپنے گلے کے اندر پہن کر رکھتے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ ایک دھاگا باندھتے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی جگہ پہ وہ لوگ جو ہے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ رکھتے ہیں اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کی بہتری کے لیے چیزیں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اوپر سانپ کی تصویریں بنوانا, ڈرائیگون کی تصویریں کھدوانا اور ایسی انگوٹھیاں پہننا, پتھروں کے اوپر ایمان رکھنا. میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا تھا کہ انگوٹھیاں بعض لوگ پہنتے ہیں کہ یہ پتھر مجھے بہت راس آیا ہے, یہ بہت راس آیا ہے, یہ بہت راس آیا ہے. آپ کا پورا ایمان جو ہے وہ خدا سے اٹھ کر ان پتھروں کے اوپر چلا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے یہی میرا مستقبل ہے, یہ پتھر جو ہے یہی میری زندگی ہے, اور یہ پتھر کی وجہ سے میری قسمت جو ہے وہ اچھی ہے. پتھروں کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے, یہ سب شیطان کا بنایا ہوا ایک ایسا پلان ہے جس سے وہ لوگوں کو پھنسا دیتا ہے, اپنے جال میں قابو کر لیتا ہے. پھر وہ بہت سارے ایسے علوم ہیں آج کل اس دنیا کے اندر, وہ آپ کو بتائیں گے جی آپ موم بتیاں جو ہیں یہ کلر کی موم بتی اپنے یہ جگہ پہ جلائیں, یہ موم بتی یہ جگہ پہ جلائیں, اپنے کمرے کے اندر جو ہے وہ ایک چلتا ہوا فاؤنٹین جو ہے وہ رکھیں, یہ رکھیں وہ رکھیں, اس سے انرجی آئے گی, اس سے پاور آئے گی, یہ چیز آئے گی. یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں کبھی بھی نہیں پھنسنا, یہ آپ کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیں گی. آپ کی زندگی جو ہے وہ خدا سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جائے گی اور آپ شیطان کے قبضے میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے بعض اوقات گھروں کے اندر بہت ساری چیزیں ہم رکھتے ہیں. اب یہ بڑی ایک کنفیوژن چیز ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات کو اچھی طرح نہیں سمجھتے ہیں, لیکن میں اگلے جمعہ میں آپ کو تفصیل سے یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے ہمارے گھر کے اندر جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں, لائی جاتی ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے لعنت کا سبب بن سکتی ہیں. آپ اپنے گھر کے اندر اپنے ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی, بچوں کی, اپنے خود کی تصویریں رکھیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایسی چیزیں جو کہ دوسرے مذاہب کے اندر استعمال ہوتی ہیں, ان کی پرستش میں استعمال ہوتی ہیں,
بعض لوگ جو ہیں وہ دیوتاؤں کی جو ہے وہ